دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور آخری پیر کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ لوگوں کی خدمت میں دو ایسے جلالی اسم اعظم کا عمل لے کر آیا ہوں اور ساتھ میں وہ سورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو قرآن کریم کی شروعات ہے۔ اللہ والوں، آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو کہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کا ہر ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے سجایا ہوا ہے، اور اللہ والوں، فرشتے بھی 11 مہینوں تک جنت کو سجاتے ہیں، آسمانوں کو سجاتے ہیں صرف ماہ رمضان کے مہینے کے لیے، اور وہ مہینہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج یا قہر یا جبارو کا یہ عمل جو بھی پڑھ لے گا اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ اگر وہ آج اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگے گا تو اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ ہے اور آخری پیر ہے۔ پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ پیر کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ دن نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، اور آپ ہمیشہ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ والوں، یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یا قہر یا جبارو کا، یہ آپ کی زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ ہر مرد کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا دماغ جو ہے وہ اسٹیبل نہ ہو، یعنی کہ دیکھیں اللہ والوں، ایک کلیئر بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر مرد چاہتا ہے محنت کرنا، کامیابی نہیں ملتی، کامیابی رب کی طرف سے ملتی ہے، کرنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے۔ تو اللہ والوں، مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پیسے بانٹ رہا ہوں، دیتا رب ہی ہے، لیکن رب کو راضی کرنے کا جو عمل ہے وہ آج آپ کو ماہ شعبان کی 27 تاریخ کا بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا قہر یا جبارو کے ساتھ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہانوں کا، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ عمل اگر آپ لوگوں نے نہیں کیا، آج آپ لوگوں نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا تو پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ لیکن اگر چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یا قہر یا جبارو کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، تو آج آپ لوگوں کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج جو مانگو گے آپ کو ملے گا، جو کہو گے آپ لوگوں کو مل جائے گا، کیونکہ دوستوں یہ جو تسبیح ہے، یہ جو عمل ہے، یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نیاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کی جو حاجت ہے، آپ کی جو مراد ہے، وہ سب پوری ہونے والی ہے، کیونکہ اگر آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے شوہر توجہ نہیں دے رہے، تو پھر آج اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آج اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ تڑپنے والی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بیویوں کو وہ حق ملنا شروع ہو جاتا ہے جو شوہروں کی طرف سے ان کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ اگر ساس بہو میں آپس میں بندشیں نہیں بن رہی تو اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کی بیٹیوں کا، آپ کی بہنوں کا گھر بس جائے گا۔ بس ایک بار اس عمل کو ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن کر کے دیکھیے گا۔ دوستوں، مجھے دعائیں دو گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ کامیابیوں کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہ وہ مثال ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لیا اور اس عمل کو صرف ایک بار کر لیا تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانی فرما دے گا کہ اگر آپ لوگ اللہ پاک سے 500 کروڑ بھی مانگو تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا دن آ جائے تو پھر یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ عمل لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل آپ کے لیے آسانیوں والا ہو جائے گا۔
یہ عمل آپ کے لیے سکون لے کر آئے گا، یہ عمل آپ کے لیے پیسہ اور دولت لے کر آئے گا، یہ عمل یقین کرو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو نا تو پسند کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کامیابیاں قدموں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ شعبان کا مہینہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور نبی پاک وہ ہیں، ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی محبت میں سارا جہان، جنت جہنم سب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کی محبت میں ہی بنائی۔ جنت بنائی ان کے لیے کہ جو نبی پاک سے محبت کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو عداوت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، ان کے لیے جہنم بنائی۔ تو اللہ والوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور آج یہ تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے،
غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتی ہے میری بہن کہ میرا شوہر مجھ میں توجہ دے، میری بات سنے، میرے سے بات کرے۔ اللہ والوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں اور مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ کامیابیاں ملیں گی، مانگنے والا ہو، پڑھنے والا ہو۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرے گا اور تڑپنے والی محبت کرے گا کہ یقین جانے آپ کی عزت اور آپ کا احترام بھی کرے گا۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے شوہر ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، وہ رسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے۔ بس آج ماہ شعبان المعظم کی 27 تاریخ اور آخری پیر کے دن یہ عمل پڑھنا ہے، اور اس عمل کو ایک گلاس پانی لازمی رکھیے گا۔ پانی دیکھیں جو رکھنے کی وجہ ہے وہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نظر بد، جادو، جنات کے معاملات بہت چل رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیں قرآنی عمل ہے اور اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ جب ان کو پڑھیں گے نا اور پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو وہ جنات سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ الٹا جو آپ کے جسم میں بیماریاں پل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جسم میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ والوں، وہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں سب کی سب نیست و نابود ہونے والی ہیں۔ ایک گلاس پانی اپنے سامنے لازمی رکھیے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی بھی ضرور رکھیے گا تاکہ صدقہ بھی ہو سکے۔ صدقہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ صاف ستھرا چاول یا چینی لیے گا، صاف ستھری، اور پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ کوئی بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھے گا۔ چینی چاول نہ ہو تو 10-20 روپے، 100 روپے جو آپ رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیں وہ نکال لیجئے گا، اس پر یہ عمل ہو جائے گا۔ عمل ہو جاتا ہے اللہ والوں، بس کرنے والا ہو۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ
جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ
ثابت قدمی، تو اللہ والوں اور یا رزاق جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادر اور یا رزاق ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار کیا جائے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ دو بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں عمل پڑھ لیا، دیکھیں وظیفہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے، عمل ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اب کیا وقت آیا ہے؟ اب وقت آیا ہے رب سے مانگنے کا۔ پہلے تو دیکھیں پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پی جائیں جو آپ نے رکھا ہے، اور جو چاول چینی اس پہ بھی دم کریں اور ان کو صدقہ کر دینا ہے۔ ابھی تو خیر آپ دعا مانگیں گے صدقہ کرنے کے لیے، ابھی تو آپ لوگ نہیں جائیں گے، تو پہلے دعا کر لیں، اور دعا بہترین انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں اتنی محنت سے وظیفہ پڑھا ہے
اور توکل کے ساتھ بھروسے کے ساتھ پڑھا ہے، اگر دعا اچھے انداز میں نہیں کریں گے تو کیا فائدہ اللہ والوں؟ فائدہ جبھی ملے گا جب دعا بہترین انداز میں ہو، اور دعا ایسے انداز میں ہو کہ جو انداز میرے رب کو پسند ہے۔ یقین کریں مزہ آتا ہے۔ میں تو یہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ جب میں دعا کرتا ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ بس کرتے جاؤں کرتے جاؤں کرتے جاؤں۔ رب سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ والوں بس یہ مزہ اٹھانے والا بنو۔ اور اللہ والوں آج یہ ماہ شعبان کی جو 27 تاریخ ہے نا، اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، خدا را اس کو غفلت میں نہیں گزارنا، بہت فائدہ ملیں گے۔ اور یہ پیر آخری پیر اللہ والوں، پھر پیر بھی نہیں آنے والا ماہ شعبان کے مہینے میں، آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ اور اللہ والوں 2 دن بعد جو ہے وہ سورج گرہن بھی ہے، اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ یہ جو سورج گرہن ہے بہت خطرناک ہوگا، بڑے منفی اثرات چھوڑ کے جائے گا، تو لہٰذا بہت ڈیٹیل میں نے بیان کرا ہے۔ اور نماز کسوف جو ہے، جو نبی پاک بھی پڑھتے تھے، وہ بھی آپ کو بتائی گئی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ نظر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، کامیابی عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، ہر بیماری پریشانی سے ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔